السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر نزول فرمایا اور ایک مخصوص جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور ادھر یہود نے بھی اپنی بہترین جنگی حکمت عملی اس کو اختیار کیا، اور ان کی جو فرسٹ ڈیفنس لائن تھی، سب سے پہلے جو ان کی دفاعی لائن تھی، قلعہ نائم، اس کے اندر انہوں نے صف بندی کر لی اور اپنی عورتوں اور بچوں کو جو بالکل پیچھے چوتھا قلعہ تھا، قلعہ نزار، اس میں محفوظ کر لیا۔ اور ان کو یقین تھا کہ مسلمان اگر ہماری ایک جو ڈیفنس لائن ہے اس کو توڑتے ہیں تو اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، اور پھر کہیں چوتھا وہ قلعہ اس کی باری آئے گی، اور ان کو یقین تھا اس سے پہلے ہم ان کو کمزور کر لیں گے، چونکہ جنگی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے، چونکہ مال و دولت میں اس وقت بھی یہود کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہوا کرتی تھی، اسلحے کی کثرت اور ان کی جنگی تیاریاں، یہ سارا معاملہ آج بھی دیکھیں، کوئی یہود کا ایسا بچہ نہیں جس کی جنگی تربیت نہ ہوئی ہو۔ اگر وہ کالج یونیورسٹی میں گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جنگی تربیت حاصل کرے، اگرچہ زندگی میں کبھی اس کو کام نہ آئے لیکن اس کو تیاری ضرور کرواتے ہیں۔ ہمارے کالجز میں تھوڑا سا اہتمام ہوا کرتا تھا جب ہم جوان تھے، تو نیشنل کیڈٹ NCC کے نام سے، نیشنل کیڈٹ کور، کہ تھوڑا بہت چلو جنگی اعتبار سے تیاری کی جائے، حتیٰ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمیں ایسی گن اس میں پڑھائی جاتی تھی جس کو ترک ہوئے شاید دہائیاں گزر گئیں، اس کے باوجود اس کو بند کر دیا گیا کہ جو تھوڑا سا ایک رمق، ایک جہاد کا، قربان ہونے کا، اسلام پر مر مٹنے کا، اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ایک جو ہے جو تھوڑا سا ان میں پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل نہ ہو سکے۔ اور آج دیکھ لیں کیا حال ہے، ہماری نوجوان نسل کن کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے۔ تو خیر، یہود نے اپنی بھرپور تیاری کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر جو ہے حملے کے لیے بھرپور تیاری کی، اور صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسی رات، یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حد بندی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلام کا یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، یعنی وہ شخص ایسا نہیں ہے جو صرف کہ وہ خود محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، بلکہ اس کو اللہ نے یہ وصف عطا کر رکھا ہے، اللہ کا اس پر یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اب صبح جب ہوئی، سارے صحابہ جمع، اور ہر ایک کے دل میں خواہش، تمنا، آرزو، اللہ اکبر، ان کے دل میں کہ یار یہ اعزاز، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اشارہ کریں اور فرمائیں کہ یہ ہے وہ شخص۔ اب سارے صحابہ جمع، اب فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ صحابہ نے بتایا کہ وہ جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سوجی ہوئی ہیں، آشوب چشم کا ان کو مسئلہ تھا غالباً، اور یہ کافی دنوں سے تھا، بلکہ ایک مقام پر وہ لشکر سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے، اور پھر بعد میں آ کر وہ اس لشکر میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے، تو اب بھی آنکھیں چونکہ وہ ٹھیک نہیں تھیں، اس میں ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا، اور غالباً حضرت سلمہ بن اکوع ہیں جن کو بھیجا گیا، وہ ان کو بلا کر لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب لگایا، اپنا مبارک لعاب، اللہ اکبر، اور ایسا تھا کہ جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، فوراً اللہ نے شفا عطا فرما دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔
اللہ کیا اعزاز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت رکھنے والے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے، پہلے دن ایمان، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ اکبر۔ اور عمر بے شک چھوٹی تھی، اس وقت بچے تھے، لیکن پیش پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر سونے والے، اللہ اکبر۔ اگرچہ خطرہ کتنا بڑا تھا کوئی پرواہ نہیں، ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین ہستیاں ہیں ان میں سے ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ آپ سے فرمایا کہ یہ جھنڈا لو، ان کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، اس وقت تک میں ان سے جنگ لڑوں گا۔ آپ سے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ ملے۔ سرخ اونٹ اس وقت بڑی قیمتی سواری، جیسے آج ہمارے ہاں کوئی لینڈ کروزر ہے، لائک رولز رائس ہے، اور بی ایم ڈبلیو، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا اعزاز ہے ان کا، بڑا ایک ان کا اسٹیٹس سمبل ہے۔ اس وقت جو بہترین سواری وہ سرخ اونٹ مانا جاتا تھا، بڑا مہنگا تھا۔ اور میں تیرے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تجھے سرخ اونٹ مل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ تیرے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام کی ہدایت اس سے سرفراز ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر اس میدان میں اترے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے دعوت مسترد کر دی، اور اپنے سردار مرحب کی قیادت میں وہ صف بندی کر لی انہوں نے، اور سب سے پہلے ان میں سے مرحب آگے نکلا، اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا اور بڑے ہی تکبرانہ چال چلتا ہوا آگے آیا، رجزیہ اشعار پڑھے، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک الصلاح بطل مجرب، ہتھیار پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں، اذا الحروب اقبلت تلہب، اور جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو میرے لیے وہ کھیل کود ہے۔ اس طرح سے وہ للکارتے ہوئے نکلا، اور اس کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے، جو حضرت سلمہ بن اقوا کے چچا، میں نے پچھلے لیکچر میں غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، جبکہ ان کا رشتہ یہ تھا کہ حضرت سلمہ بن اقوا جو ہیں حضرت عامر کے بھتیجے تھے، یہ چچا تھے ان کے۔ تو یہ نکلے اور انہوں نے بھی کہا قد علمت خیبر انی عامر، کہ بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، اور میں بھی ہتھیار پوش ہوں، شہزور ہوں اور جنگجو ہوں۔ اور یہ رجز پڑھتے ہوئے یہ بھی باہر نکلے، اور جس طرح مرحب کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، یہ بڑا لمبے قد کا، کو دراز قد کا، اور بڑا لحیم جسیم کو شخص تھا، بڑا بہادر پہلوان تھا یہ۔ تو اس کو سینکڑوں افراد کے مقابلے میں مانا جاتا تھا کہ 100 بندہ بھی ہوگا اس کے مقابلے میں تو یہ غالب آ جائے گا۔ یہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی مرحب کی، اور بعض بندوں کی اس طرح کا ایک روب، دبدبہ اور ہیبت سی بن جاتی ہے، لوگ اس کے سامنے مقابلے میں آنے سے کتراتے ہیں، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ حال تھا کہ لوگ ان کے سامنے مقابلے میں اترنے سے کتراتے تھے۔ تو ایسے اس شخص کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے، اور اس نے ایک بہت زوردار وار کیا، تو حضرت عامر نے اس کی ڈھال جو ہے، اس کی تلوار اپنی ڈھال میں یوں پھنسا لی کہ اس کو روک لیا، اور نیچے سے انہوں نے پھر بھرپور طریقے سے اپنے ہاتھ سے وار کیا کہ اس کی پنڈلی کو کاٹ دیں۔ اب چونکہ اس کی تلوار ان کی ڈھال میں الجھی ہوئی تھی تو تھوڑا فاصلہ تھا ان کے درمیان،
تو تلوار جو ہے وہ اس کی پنڈلی کو نہیں لگ سکی، اور گھوم کے آ کے اسی زور سے گھومتی ہوئی آئی اور ان کے اپنے ہی گھٹنے پر لگ گئی، جس سے ان کا گھٹنا شدید زخمی ہو گیا، بہت سارا خون بہہ گیا، اور ان کو پھر اٹھا کے پیچھے لایا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو خودکشی ہو گئی، عامر کے تو اعمال برباد ہو گئے۔ تو آپ وسلم نے جب سلمہ نے پھر جا کے آپ وسلم سے بات کی کہ میرے چچا کے متعلق لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز تھے، مجاہد تھے، اور فرمایا کم ہی ان کے جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ نے ان کے لیے یہ تعریف کے الفاظ فرمائے۔ اور پھر مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، اور پھر انہوں نے بے رجزیہ اشعار پڑھے، ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں، اور میں سا کے بدلے نیزے کی ناپ جو ہے اس کی ناپ تول اس کو پورا کر دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کے مقابلے میں نکلے، اگرچہ وہ بڑا بہادر تھا اور بڑا قوی اور جسیم تھا، مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد مرحب کا بھائی یاسر وہ للکارتے ہوئے نکلا، تو پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے مقابلے میں اترے۔ تو حضرت زبیر کی والدہ یعنی آپ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب وہ بھی اس سفر میں، اس جنگ میں آپ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ میں نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کر دے گا۔ اور پھر یہی ہوا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو وہاں قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک گھمسان کا رن پڑا، بہت بھرپور جنگ ہوئی، اور یہ جنگ معلوم ہوتا ہے جب مختلف احادیث کو ہم دیکھتے ہیں کئی دن جاری رہی، اور بعض احادیث کے مطابق تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پرچم دیا تھا وہ پہلے دن نہیں دیا تھا، وہ شاید چند دن کی جنگ ہونے کے بعد آپ فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ سارا واقعہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور پہلے دن ہی مرحب اور اس کا بھائی یاسر قتل ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے کافی دن چلتی رہی، اور پھر جب یہود کے کافی سارے بندے قتل ہو گئے تو یہود جو ہے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہوئے، اور انہوں نے اس قلعے کو خالی کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے پھر وہ سارے کے سارے اس سے جو پیچھے قلعہ تھا، قلعہ صعب، اس کے اندر چلے گئے، اور قلعہ نائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا۔ اچھا، قلعہ نائم یہ پہلی فتح تھی مسلمانوں کی، لیکن ابھی بہت سارے مقام باقی تھے، چونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن ان کی توڑ دی گئی تھی یہود کی، لیکن اس کے بعد وہ قلعہ صعب بن معاذ میں چلے گئے، اور یہ قلعہ قوت اور حفاظت کے لحاظ سے ان کا دوسرا مضبوط قلعہ تھا۔ اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھر قیادت اور کمان کے اندر مسلمان جو ہیں اس قلعے کے محاصرے کے لیے اور مقابلے کے لیے نکلے، اور 3 دن جو ہے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیے رکھا، اور مختلف جو ہے وہ کاروائیاں ہوتی رہیں۔ اتنے میں یہ ہوا کہ قبیلہ اسلم جو ہے، بنو اسلم، اس کی شاخ تھی بنو سہم، اس کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کا جی ہم تو تھکاوٹ سے چور ہیں بالکل، اور ہمارا یہ حال ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایک ایسے قلعے کی فتح نصیب فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو، جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ جب اس نے دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے پر حملہ کیا، تو بنو اسلم وہ جنہوں نے شکایت کی تھی وہ سب سے پیش تھے اس حملے میں، اور پھر وہی ہوا، ان کے کچھ یہود کے بندے نکلے مقابلے کی دعوت دینے کے لیے، مبارزت کے لیے، اور پھر جب وہ سارے مارے گئے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ایک بھرپور ان سے جنگ کی، اور پھر وہ بھی
آہستہ آہستہ یہاں کھسکتے ہوئے یہاں سے اس سے جو پیچھے قلعہ تھا قلعہ زبیر اس کے اندر جا کے بند ہو گئے، اور یہ قلعہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا، اور اس قلعے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی خوراک، اتنی چربی اور اتنا دیگر ساز و سامان تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں نے پھر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور چونکہ بھوکے تھے بہت دنوں سے، تو جیسے قلعہ فتح ہوا تو بہت سے گدھے جو تھے وہ دستیاب ہوئے، انہوں نے ان کو کاٹا، ذبح کیا، ان کو پکانے کے لیے ہنڈیا میں ڈال کے اس کو چڑھا دیا۔ تو پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا جو گوشت ہے اس کو کھانا حرام کر دیا، اور مسلمانوں نے وہ ہنڈیاں جس میں ابھی گوشت پک رہا تھا اس کو الٹا دیا، اس کو نہیں کھایا، کچھ اور کھا کے اپنا پیٹ بھرا، لیکن مسلمانوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تمام لوگوں نے ان ہنڈیوں میں جو ڈال رکھا تھا گوشت اس کو ضائع کر دیا۔ اور اسی قلعے کے اندر مسلمانوں کو منجنیقیں اور دبابے، یعنی دبابہ ایک ایسا ہوتا ہے آلہ جو یوں کور ہوتا ہے جیسے آج کل کا ٹینک ہے، لکڑی کا بنا ہوا ایک ایسا شیلٹر جس کے کور کے اندر مسلمان یا کوئی بھی مطلب فوج ہے اس کے جو ہے سپاہی وہ قلعے کے دروازے کے یا دیوار کے پاس جاتے تھے تاکہ اوپر سے اگر تیروں کی برسات بھی ہو تو وہ لکڑی کے اس باکس کے اندر محفوظ رہیں، اور وہ قلعے کی دیوار کو توڑ کر شگاف بنا سکیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ قلعے میں داخل ہوا جا سکے۔ اور منجنیق وہ جیسے آج کل ہماری توپ ہے کہ اس کے ذریعے گولے کو پھینکا جاتا ہے، تو منجنیق کے ذریعے پتھروں کو پھینکا جاتا تھا جس سے قلعے کی دیواروں کو توڑا جاتا تھا تاکہ اس پر حملہ کیا جا سکے۔ اب یہود ان دونوں قلعوں کی فتح ہو جانے کے بعد، مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کے بعد، تیسرا قلعہ اور جو ان کے دفاع کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا کیونکہ یہ ایک بلند مقام پر، چوٹی پر جو ہے وہ قائم تھا، اور ایک پگڈنڈی جیسا راستہ تھا جو اوپر جاتا تھا۔ اب کسی بڑے لشکر کا اس راستے سے اوپر چڑھنا اور لشکر پر حملہ آور ہونا یہ بہت دشوار تھا۔ پھر وہ اس قدر اونچائی پر تھا کہ یہاں سے تیر برسائیں تو اوپر پہنچتے نہیں، اور وہ اگر تیر برسائیں تو نیچے تو آ جاتا تیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا، اور کافی دن جو ہے وہ محاصرہ رہا، غالباً 3 دن یا اس کے لگ بھگ محاصرہ مسلمانوں نے کیے رکھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو پا رہی تھی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا جو ہے ہم حکمت عملی اختیار کریں کہ اس قلعے کو فتح کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک یہودی جو ہے وہ اترا اس قبیلے سے، اس قلعے سے، اس نے آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، تو اس نے آ کے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 1 مہینے تک بھی ان کا محاصرہ کیے رکھیں گے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، چونکہ اوپر خوراک کی بہت وافر مقدار ان کے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ یہ چوٹی پر واقع ہے قلعہ تو اوپر چشمہ کوئی نہیں پانی کا چشمہ نیچے ہے، یہ رات کے اندھیرے میں اترتے ہیں، پانی پی بھی لیتے ہیں، ضرورت کا پانی اگلے دن کے لیے بھر لیتے ہیں، اور پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں، اور جب تک آپ ان کا پانی بند نہیں کریں گے آپ ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی کہ یہ سارا راز ان کا مسلمانوں تک پہنچ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور ان کے پانی کے چشموں پر جو قبضہ کیا گیا، اب ان کو لگا کہ اب ہماری لائف لائن جو ہے وہ کٹنے والی ہے، وہ پھر قلعے سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا مسلمانوں پر، اور اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، اور تقریباً 10 یہودی قتل کیے گئے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب ان کو لگا کہ اب ہم ٹک نہیں پا رہے، تو جیسے پہلے 2 قلعے انہوں نے خالی کیے تھے اور پچھلے قلعے میں منتقل ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ قلعہ زبیر اس کو بھی خالی کیا، اور آہستہ آہستہ قلعہ ابئی جو ہے اس کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی اور دوبارہ وہاں پر اپنی صف بندی کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اب یہ ہوا کہ پھر دوبارہ سے صف بندی ہوئی، اور جنگ کا جب آغاز ہونے لگا تو ایک یہودی سامنے آیا، اسے قتل کیا گیا، پھر دوسرے یہودی نے آ کے دعوت مبارزت دی، تو اس کے مقابلے میں حضرت ابو دجانہ، وہ جو سرخ پٹی باندھا کرتے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی احد کے دن میں، اور اس عہد کے ساتھ کہ تم اس تلوار کا حق ادا کرو گے، تو ابو دجانہ حضرت سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس دوسرے یہودی کے مقابلے میں نکلے اور اس کو قتل کیا، اور پھر بھاگتے ہوئے وہ
ان کے قلعے میں جا کے گھس گئے، اور پھر وہاں جا کے جیسے ہی داخل ہوئے مسلمان لشکر بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ قلعے میں داخل ہو گیا، اور ایک بہت بھرپور جنگ ہوئی، بہت سارے جو ہے یہودی اس میں قتل ہوئے، اور یہودیوں نے پھر سے کھسکنا شروع کر دیا، اور پھر سب بھاگ کر بالآخر جو سب سے آخری قلعہ تھا ان کا اس فرسٹ زون پہلے ڈسٹرکٹ کے اندر، جو ان کا آخری قلعہ نزار، اور یہ سب سے ان کا بڑا قلعہ تھا، جس میں انہوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی محفوظ رکھا ہوا تھا، اور ان کا گمان تھا کہ یہاں تک تو مسلمان پہنچ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ کی حکمت کہ چوتھا قلعہ بھی فتح ہوا، اور یہ پانچویں قلعے میں جہاں انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا اس قلعے کے اندر ان کو وہاں پر جا کے پناہ لینی پڑی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے، لیکن چونکہ یہ قلعہ بھی ذرا بلند مقام پہ تھا اور اس کی طرف جانے والا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، اور غالباً اس کے اندر چشمے بھی موجود تھے، ان کو یہ بھی ایک صورتحال تھی کہ ان کو باہر نکلنا نہیں پڑتا تھا، اور وہ اب کسی صورت میں تیار نہیں تھے کہ قلعے سے باہر نکلیں، اور ان کو تھا کہ ٹھیک ہے ہم اندر محفوظ ہیں، اگر یہ لشکر باہر کھلے میدان میں پڑا بھی ہے تو ٹھیک ہے، کب تک محاصرہ کیے رکھیں گے۔ تو کچھ دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بالآخر وہ منجنیقیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے قلعے کی فتح پر جہاں سے بہت ساری خوراک بھی ملی تھی تو منجنیقیں بھی ملی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوائیں، ان کو نصب کیا گیا، اور پھر بہت سے پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ اس کی قلعے کی جو دیوار ہے اس کے اندر ایک شگاف پیدا ہو گیا، اس کے ذریعے مسلمان پھر اس قلعے میں داخل ہوئے، اور پھر اندر بہت بھرپور جنگ ہوئی۔ یہود نے چاہا کہ ڈٹے ہیں، چونکہ اب اس قلعے میں ان کے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ بھرپور مقابلہ کریں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور یہ اس حال میں بھاگے کہ اپنی عورتوں بچوں سب کو چھوڑ گئے، اور پہلے تو تھا نا 2 4 4 10 افراد کر کے آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے پچھلے قلعے میں آ جاتے تھے اور اگلا قلعہ خالی کر دیتے تھے، اب تو یہ تھا کہ یہ سرپٹ بھاگے، کیونکہ پہلے ڈٹنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن مسلمانوں کے بھرپور حملے کے نتیجے میں یہ ٹک نہیں سکے، اور پھر جب یہ بھاگے ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں بچوں کو بالکل مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے سب کو گرفتار کر لیا، اور یہ پھر جو دوسرا ڈسٹرکٹ سیکنڈ جو زون تھا اس کا خیبر کا، اس کے اندر پھر یہ جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ اور اب تک کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نطاح اور شک کا علاقہ، یعنی جو ان کا پہلا ڈسٹرکٹ تھا وہ سارے کا سارا، اس کے 5 قلعے اور چھوٹے چھوٹے جتنے قلعے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، اور یہودی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کر جو دوسرا زون تھا کتیبہ نام کا، اس کے اندر جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا جا کر، اور 14 دن تک وہاں پر ان کا محاصرہ وہ جاری رہا، اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم یہاں سے کہیں بچ کے جا نہیں سکتے، اور ہماری عورتیں اور بچے بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کی طرف صلح کا پیغام بھجوایا اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ابن الحقیق کے دونوں بیٹوں میں سے کنانہ اور اس کا دوسرا بھائی، ان میں سے ایک بندہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے گفتگو کرے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تو مختلف بات چیت چلتی رہی، بالآخر اس بات پر یہ شرطیں طے پا گئیں کہ قلعے کے اندر جتنی فوج بھی یہود کی باقی ہے ان کی جان بخشی کر دی جائے گی، اور ان کے بال بچے یعنی ان کی بیویاں ان کے بچے وہ ان کو واپس کر دیے جائیں گے، مسلمان ان کو غلام اور لونڈیاں نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ اپنے بیوی بچوں سمیت خیبر سے چلے جائیں گے، اور اپنے اموال باغات زمینیں سونے چاندی گھوڑے زرہیں تلواریں، یعنی ایسی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے جس سے دوبارہ اپنی قوت کو جمع کریں، نہ مال اسباب نہ اسلحہ، اور صرف اتنا کپڑا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جتنی ایک بندہ اپنی کمر پہ پشت پہ اٹھا سکتا ہے، اتنا کپڑا ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ اور آپ فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہوں گے، یعنی اس شخص کو بدعہدی کے الزام میں قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم میں سے کوئی شخص اپنی کوئی جائیداد اور اپنا کوئی مال اور جو بھی اس کے پاس ہے چھپا کر لے جانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ یہیں چھوڑ کر جائے گا۔ یہ مصالحت ہو گئی، اور پھر 3 قلعے جو باقی ماندہ تھے کتیبہ کے علاقے کے،
وہ سارے کے سارے بغیر جنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے گئے، اور اس طرح پورے کا پورا خیبر اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح فرما دی۔ اب چونکہ یہود سے یہ بات طے پا گئی تھی کہ کوئی شخص بھی اپنا کوئی مال، اپنا خزانہ اس کو چھپائے گا نہیں، اور یہ معاہدہ کرنے والا بھی کنانہ بن ابی الحقیق تھا۔ اس کا بھائی سلام بن ابی الحقیق، اس کا واقعہ میں نے پچھلے کچھ لیکچر میں بیان کیا تھا کہ صحابہ نے مدینے سے آ کے، عبداللہ بن عتیق نے وہ کارروائی کی تھی، ابو رافع اس کی کنیت تھی، اس کو خیبر میں آ کے مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ اس کا بھائی تھا یہ کنانہ بن ابی الحقیق، اور اس کا ایک اور بھائی تھا۔ جب حیی بن اخطب مدینے سے ہجرت کر کے خیبر آ کے آباد ہوا تو وہ اپنے ساتھ بہت سارا خزانہ ایک لے کر آیا تھا، اس میں جواہرات تھے، زیورات تھے، اور بہت کچھ تھا۔ وہ سارے کا سارا کنانہ کے پاس تھا، چونکہ کنانہ نے بھی کچھ دن پہلے ہی حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ سے شادی کر لی تھی، اور وہ بھی اس کی دلہن تھی، اور بعد میں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس کی تفصیل میں آگے بھی آپ کے بیان کرتا ہوں۔ تو وہ اس کے نکاح میں تھیں، اور سارے کا سارا خزانہ بھی اس کے پاس تھا، اور وہ اس نے چھپا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ جو سارا خزانہ تھا بنی نذیر کا، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور بہت دفعہ پوچھا گیا، اس نے کہا جی میرے علم میں کچھ ہے ہی نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر ایک یہودی نے آ کے اس کی مخبری کی کہ یہ روز ایک ویرانہ ہے یہاں پر، وہاں چکر لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے اس کا، جو روز جا کے وہاں دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اگر ہم نے تمہارے پاس سے خزانہ برآمد کر لیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، اگر آپ ایسا کریں تو پھر تو آپ کو مجھے قتل کرنا بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جاؤ وہاں کھدائی کرو۔ جب کھدائی کی گئی تو پھر وہاں سے کچھ ساز و سامان جو ہے برآمد ہو گیا، تو باقی کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو کہا کہ اس کے ساتھ ذرا سختی کرو۔ انہوں نے پھر اس کے ساتھ کچھ سختی کی، تشدد بھی کیا، تاکہ یہ سارا مال جو ہاں بھی چھپا رکھا ہے اس کے متعلق سارا جو ہے بک دے۔ تو پھر اس سے ساری معلومات حاصل کی گئیں، اور پورے کا پورا خزانہ جو ہے وہ اس سے برآمد کر لیا گیا۔ اور اس بدہدی کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا، اور انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کا دوسرا بھائی بھی اسی جرم میں کہ اس نے بھی مال چھپانے کی کوشش کی تھی، اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اور کنانہ نے چونکہ بدہدی کی قتل کیا گیا، تو اس کی جو بیوی تھی صفیہ، وہ لونڈی بن کر مسلمانوں کے پاس آ گئیں، اور ابھی چونکہ کچھ دن پہلے ان کی رخصتی ہوئی تھی، گویا کہ یہ نوی نویلی دلہن تھی۔ تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے عورتوں میں سے ایک لونڈی عنایت فرما دیں۔ آپ فرمایا کہ آپ جاؤ اور جس کو پسند کرتے ہو لے لو۔ یہ آئے، انہوں نے حضرت صفیہ کو پسند کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا کہ صفیہ وہ بنو نذیر کی اور بنو قریظہ جو ہیں یہاں پر ان کی سیدہ ہیں، ان کی سمجھے شہزادی ہیں، اور وہ آپ کے شایان شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو کہا کہ حضرت صفیہ کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ ان کو لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے لیے پسند فرمایا، اور حضرت دحیہ کلبی سے کہا کہ آپ جاؤ اور کسی دوسری لونڈی کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر تھا۔ اور پھر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، تو چونکہ ایسے جو جنگ میں لونڈی آ جاتی ہے اس کی عدت ہوتی ہے ایک حیض، جب وہ ایک حیض سے فارغ ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرا اس کا خامد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب ان کی یہ عدت پوری ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر تھے اور وادی صحبا سے گزر رہے تھے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، انہوں نے پھر اماں جان کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ساتھ صبح فرمائی، اور اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ فرمایا، اور ولیمے میں کیا تھا؟ کھجور، گھی اور ستو، ان کو ملا کر جو ہے وہ صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں دعوت کی،
اور اس طرح آپ وسلم نے پھر اپنا ولیمہ کیا۔ اور آپ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، جب آپ وسلم نئی شادی فرماتے تو دلہن اگر کنواری ہے تو آپ وسلم 7 دن اس کے ساتھ ہی قیام فرماتے، اور اس کے بعد باقی بیویوں کے ساتھ ان کی باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اور اگر دلہن بیوہ یا طلاق یافتہ ہے تو پھر اس کے ساتھ 3 دن آپ وسلم بسر فرماتے۔ اسی سنت کے مطابق آپ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب ہماری اماں جان، ان کے ساتھ آپ وسلم نے 3 دن پھر بسر کیے، اور پھر اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ ان کی بھی باری باقی امہات المومنین کے ساتھ پھر جیسے آپ وسلم کا معمول مبارک تھا اس کے مطابق جو ہے پھر شروع ہو گئی۔ آپ وسلم جب پہلے دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک نشان تھا۔ آپ نے پوچھا تو اماں جان نے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ ٹوٹ کر گرا اور میری آغوش میں آ گیا۔ وہ کہتی ہیں صبح میں نے اپنے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق اس سے اس خواب کا ذکر کیا، اس نے پھر میرے چہرے پر فرماتی ہیں کہ بہت زوردار تھپڑ جو ہے مارا اور کہنے لگا کہ تو مدینے کے بادشاہ کی آرزو کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، میں جب اس واقعے کو کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے جیسے وہ جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعویل کا ایک علم سکھایا تھا، وہ غالباً نسل در نسل ابھی بھی یہود کے اندر باقی چلا آ رہا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک خواب، اس کی اتنی ایگزیکٹ تعبیر کہ اس کو یقین تھا اس خواب کا مطلب کیا ہے، کہ وہ جو مدینے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی کسی کہا کہ تو کسی بڑے آدمی کا، کسی امیر آدمی کا سوچ رہی ہے، نہیں، ایگزیکٹ اس نے آپ وسلم کا کہا کہ تو مدینے کے بادشاہ کی آرزو کر رہی ہے، اور پھر وہ ہوا۔ اس خواب کی تعبیر پھر چند ہی دن بعد حضرت صفیہ ہماری اماں جان آپ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ تو میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اس قدر علم تھا، لیکن دیکھیں بد نصیب کہ اس قدر صاحب علم ہونے کے باوجود، تورات کو جاننے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام سے محروم رہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیبر اللہ نے فتح فرما دیا تو بہت بڑا مال غنیمت، باغات اور بہت سارا ساز و سامان تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اس کو پھر ایک ترتیب بنائی گئی کہ کس طرح سے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، اور وہ ترتیب یہ تھی کہ پورے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم، جو اس کے باغات تھے نا، اس کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر حصے میں 100 حصہ، یعنی کل 3600 حصے بنائے گئے۔ اور چونکہ مسلمان تھے 1400 اور اس میں تقریباً 200 گھوڑ سوار بھی تھے، تو گھوڑ سوار کا حصہ 3 گنا، ایک اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے، 2 اس کے حصے گھوڑے کی وجہ سے اس کو ملتے ہیں، کل 3 حصے، تو کل ملا کے 1800 حصے مسلمانوں کے، اور آپ وسلم کا بھی ان میں سے ایک حصہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسا انصاف تھا! آپ وسلم نے اپنا بھی ایک حصہ رکھا، اور باقی سارے حصے آپ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حصے تھے 3600 اور مسلمانوں کے حصے 1800، تو باقی 1800 حصے، اچھا ہوا یہ کہ یہود سے طے تو یہ ہوا تھا وہ جلاوطن کر دیے جائیں گے، لیکن انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ دیکھیں ہم یہاں کے حالات سے، یہاں کھیتی باڑی سے، سارے معاملات سے، آب و ہوا سے خوب آگاہ ہیں، ہم تجربہ کار ہیں یہاں پر زراعت کرنے کے لیے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم آپ کے مزارع کی حیثیت سے باغات کی دیکھ بھال کریں گے، اور آدھی پیداوار ہم آپ کو دیں گے، آدھی پیداوار ہم حاصل کر لیں گے۔ تو چونکہ آپ وسلم کے پاس نہ تو اتنے غلام تھے کہ اتنے وسیع و عریض باغات کی حفاظت کرتے، اور خود مسلمان وہ تو بالکل ہی فارغ نہیں تھے، وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام پر، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی ضروری تھا کہ جو اللہ نے اتنا بڑا مال اور اسباب اور یہ سارا جو خزانہ ایک غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو عطا کیا ہے، یہ سارے باغات لاپرواہی کی وجہ سے ضائع کر دیے جائیں، تو یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ آپ وسلم نے پھر یہود کی اس بات کو تسلیم کر لیا، تو اس طرح پھر 1800 حصے جو تھے وہ یہود کے پاس کہ اس کی پیداوار ان کے لیے ہوگی، اور یہ 1800 حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور آپ وسلم نے اپنے لیے بھی ایک حصہ ہی رکھا۔ اور اسی دوران پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، آپ وسلم نے خط لکھا تھا کہ جناب اسلمہ نجاشی کو کہا تھا کہ ان اصحاب کو میرے پاس بھیج دو،
تو وہ اصحاب وہاں سے نکل کر بہت سے اصحاب مدینہ پہنچ چکے تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب اور کچھ اور افراد جو ہیں وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پر تشریف لے آئے خیبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملے، اب فرمایا کہ واللہ مجھے آج یہ نہیں پتہ کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر بن ابی طالب کی آمد کی۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان سے مل کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھ آنے والے ہستے ابو موسیٰ اشعری اور باقی جو صحابہ تھے ان کو بھی جو ہے مال غنیمت کے حصوں میں شامل فرمایا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکل چکے تھے، وہ بھی وہاں سے روانہ ہوئے اور اس وقت خیبر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مال غنیمت میں شامل فرمایا تھا اور ان کے لیے بھی ایک حصہ جو ہے وہ مقرر فرمایا گیا تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ سلام بن مشکم جو بنو نذیر کا سردار تھا اور وہ مدینہ سے ہجرت کر کے ادھر آ گیا تھا، اس کی بیوی زینب بنت حارث، اس نے ایک بھنی ہوئی جو ہے بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی۔ اس نے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی جو ہے اس کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ اس بدبخت عورت نے بالخصوص دستی میں اور باقی حصوں میں بھی زہر ملا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کو اٹھایا اور اس کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا رہے تھے، لیکن نگلنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ زینب کو بلایا گیا، اس نے کہا ہاں جی میں نے ایسے ہی کیا ہے۔ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے سوچا کہ اگر آپ محض ایک بادشاہ ہیں تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ محفوظ رہیں گے۔ اب اس کی یہ لاجک تو بالکل بے تکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حیثیت سے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک اور صحابی بشیر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی برا بن معرور کے بیٹے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ تو وہ انہوں نے چونکہ وہ ایک کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے قصاص میں پھر اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر خیبر میں پہنچے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا فدق کے مقام پر، کہ وہاں کے جو یہودی ہیں ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا۔ انہوں نے پھر خود اپنا ایک آدمی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے طے کر لیا کہ آپ ہمیں یہاں پر قائم رہنے دیں، اور جیسے خیبر کے معاملے میں آپ نے کیا ہے تو فدق کی بھی آدھی پیداوار جو ہے ہم آپ کو دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش جو ہے منظور فرما لی، اور یہ سارے کا سارا پھر علاقہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اس علاقے کے لیے مسلمانوں نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی، چڑھائی نہیں کی تھی، تو اس لیے یہ سارے کا سارا خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ پر حملے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں بھی یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ پہلے صف بندی کیے ہوئے تھے، انہوں نے آتے ہی بہت سارے تیر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے وہ اس میں مارا گیا۔ صحابہ نے کہا اس پر جنت واجب ہوگی، جنت مبارک ہو اس کو۔ اس پر ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس نے جو چادر چرائی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو کسی کے پاس ایک تسمہ 2 تسمہ وہ لے آئے کہ یہ تو ہم نے اس کو سمجھا تھا یہ تو بہت معمولی ہے۔ آسمایا یہ 1 یا 2 تسمہ یہ جہنم کی آگ کے تھے جو تم نے واپس کیے، اس لیے امانت۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، غزوے میں شامل ہے اور اپنی جان اس نے قربان کر دی، لیکن وہ ایک خطا اس کی سزا اس کو پھر بھی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صاحب امانت ہونا چاہیے ہمیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کی صف بندی کی، اور ایک علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو دیا، ایک پرچم حضرت حباب بن منذر کو دیا، اور ایک پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔
اور پھر یہود کو اسلام کی دعوت دی، وہ نہیں مانے، ایک بندہ ان کا آگے بڑھا تو زبیر بن عوام نے اسے قتل کر دیا، پھر ان کو دعوت دی، پھر ان کا ایک اور بندہ آیا دعوت دینے کے لیے، لڑائی کے لیے، حضرت علی نے اس کو قتل کیا، کرتے کرتے ان کے 11 بندے مارے گئے۔ ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے، وہ انکار کرتے، حتیٰ کہ یہاں پر نماز کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے نماز پڑھتے، پھر یہود کے اوپر حملہ آور ہو جاتے، حتیٰ کہ شام تک مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ وادی القرا کا فتح کر لیا۔ ایسے ہی تیمام میں کچھ یہودی آباد تھے، تو انہوں نے بھی پھر اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی کہ آدھی پیداوار وہ مسلمانوں کو دیا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اس طرح کے جو جنگی ساز و سامان تھا غالباً وہ ان سے لے لیا گیا تاکہ وہ دوبارہ جنگی طور پر متحرک نہ ہو سکیں، اور ان کو ان کے علاقوں میں آباد رہنے دیا۔ تو یہ تھی وہ ساری تفصیل کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جو حکمت عملی اور کافی طویل یہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پر مشتمل، شاید اس سے بھی زیادہ، تقریباً 2 ماہ کا جو ہے یہ عرصہ بنتا ہے، اتنی طویل جد و جہد کے بعد یہود کی سرکوبی کی اور ان بدبختوں کا جو زہر ہے اس کو نکالا تاکہ دوبارہ یہ بدبخت اسلام کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔